اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسن والذین، اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ کے راستے میں یا اللہ کے رضا کیے، من بعد ما ظلم، ان پر ظلم ہونے کے بعد، لنبوئنہم، ہم ان کو ضرور بضرور ٹھکانہ دیں گے، پھر دنیا میں حسن، بھلائی کا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا اجر اکبر، سب سے بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، الذین، وہ لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا، اور ہم نے نہیں بھیجے، من قبل کا پیغمبر آپ سے پہلے، الا مگر رجالا، مرد، نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا، بس تم پوچھ لو، اہل الذکر، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلم، اگر تم جانتے نہیں، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، والزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وانزلنا، اور ہم نے بھیجی، الیک، آپ کی طرف، الذکر، نصیحت، تبین، تاکہ آپ بیان کریں اچھی طرح، للناس، لوگوں کے لیے، ما، وہ چیز، نزل الیہم، جو اتاری گئی ہے ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، تاکہ غور و فکر کریں، افامن، کیا بس امن میں ہو گئے، الذین، وہ لوگ، مکروا، جنہوں نے تدبیر کی ہے، السیئات، برائیوں کی، ان یخسف اللہ، اس بات سے کہ دھنسا دے اللہ تعالیٰ، بہم، ان کو، الارض، زمین میں، او یا یأتیہم، آ جا ان کے پاس، العذاب، عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہ ہو، او یا یأخذہم، پکڑ لے اللہ تعالیٰ ان کو، فی تقلبہم، ان کے چلتے پھرنے میں، فما ہم، بس نہیں ہے وہ، بمعجزین، ہرانے والے، او یا یأخذہم، پکڑ لے ان کو، علی تخوف، ڈراتے ڈراتے، فإن، بے شک، ربکم، تمہارا رب، لرؤوف الرحیم، البتہ بہت مہربان اور بہت رحیم، اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ما، اس چیز کی طرف، خلق اللہ، جو اتاری اللہ تعالیٰ نے، من شیء، کوئی بھی چیز، یتفیأ، جھکتا ہے، ظلالہ، اس کا سایہ، عن الیمین والشمال، دائیں طرف اور بائیں طرف، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے، للہ، اللہ کے لیے، وہم داخرون، اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے، السجود، سجدہ کرتی ہے، ما، وہ مخلوق، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما، اور جو، فی الارض، زمین میں ہے، من دابۃ، جانداروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون، ڈرتے ہیں، ربهم، اپنے رب سے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ویفعلون، اور کرتے ہیں، ما یؤمرون، جو ان کو حکم کیا جاتا ہے، وقال اللہ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، لا تتخذوا، تم مت بناؤ، الہین اثنین، معبود دو، انما، سوائے اس کے لیے، ہوا الہ واحد، وہ معبود ہے ایک، فإیایا فارہبون، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو،
وَلَهُ اور اللہ کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں والارض اور جو زمین میں وَلَهُ الدِّينُ اور اللہ ہی کے لیے ہے الدین دین واصباً ہمیشہ افغیر اللہ کیا بس اللہ کے علاوہ تتقون تم ڈرتے ہو کسی سے وما بکم اور جو بھی تمہارے پاس تمہارے ساتھ ہے میں نعمت کسی بھی قسم کی کوئی نعمت فمن اللہ بس اللہ کی طرف سے ثم پھر اذا جب مسکم پہنچے گی تمہیں الضر تکلیف فالیہ تو بس اسی کی طرف تجأرون تم گڑ گڑاتے ہو ثم پھر اذا جب کشف وہ دور کرتا ہے الضر تکلیف عنکم تم سے اذا جب اچانک فریق منکم ایک فریق تم میں سے برب اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک کرنے لگتے ہیں یکفروا تاکہ وہ انکار کر دیں ناشکری کرے بما اس چیز کی آتیناہم جو ہم نے ان کو دیا فتمتعوا بس فائدہ اٹھاؤ فسوف بس عن قریب تعلمون تم جان لو گے گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے ظلم کیا جو خود ظالم تھے ابھی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر ظلم کیا جو مظلوم ہے تو فرماتے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں یا اللہ کے رضا کے لیے من بعد ما ظلم ان پر ظلم کیے جانے کے بعد ان پر ظلم کیا گیا مجبور کیا گیا جسمانی ظلم بھی ہوا اور نماز بھی نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا ان کو مکہ مکرمہ بائیکاٹ کیا سوشل بائیکاٹ کوئی لین دین نہیں کوئی بیع و شراء نہیں حتیٰ نکاح بھی نہیں بات چیت بھی نہیں کریں گے ایک سب کچھ کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ مسلمان مجبور ہو گئے 2 دفعہ انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف 2 دفعہ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی اور تمام مسلمانوں نے بھی ہجرت کی لیکن مجبور کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے تکریم سے تعظیم سے نوازا ہے کس کا دل کرتا ہے وہاں کو چھوڑ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا تو مجبوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ان کو جو ہے یہ اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم ٹھکانہ دیں گے اچھا دنیا میں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جانتے ہوتے الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ لوگ جنہوں نے صبر کے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر مگر مرد عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نہیں بھیجا کیونکہ پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے ہر ایک کے پاس جانا اچھے برے سب کے پاس جانا
تو عورت تو یہ کام نہیں کر سکتی. سمجھ آ گئی؟ دن کو بھی جانا، رات کو بھی جانا. عورت یہ کر سکتی. اور پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو حسین و جمیل بنا کر بھیجتا ہے. جسمانی لحاظ سے وہ خوبصورت ہوتا ہے اور خاندانی شرافت بھی ہوتی ہے. تو عورت کو اس طرح بھیجتے تو باقی جو لوگ ہیں، کچھ لوگ ایمان لاتے یا نہ لاتے، لیکن ویسے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ کچھ مجلس سے حاصل کرتے ہیں نہ کر، کچھ حاصل کرنے کی نیت ہوتی ہے نہ ہوتی، ویسے چس کے لینے آ جاتے مجلس. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ پیغمبر کا کام. عورت پیغمبر نہیں کر سکتا. پیغمبر کبھی لشکر پہ جاتا ہے جہاد کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ عورتوں کا کام ہی نہیں. عورتیں تو یہ کام نہیں کر سکتی. عورتوں کا کام ہے گھر سنبھال. عورتوں کا کام ادھر ادھر تو نہیں ہے کہ ایک پاؤں پشاور میں ہو اور دوسرا کراچی میں ہو. تو درمیان والے لوگوں کا کیا حال ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ درمیان والے تو بڑے خوش ہوں. تو فرمایا نوح الیہ، مردوں کو بھیجتے تھے. آپ ان کا کیا کرتے تھے؟ آپ وحی کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر، اہل و معلوم سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں. کن سے پوچھو؟ اہل علم سے پوچھو. اس سے تقلید ثابت ہو رہی ہے کہ تقلید ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ خود انسان مجتہد ہے تو ٹھیک ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر خود مجتہد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے اہل علم سے پوچھ لو. تو یہی تقلید ہے. ہم جو تقلید کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس علم زیادہ تھا، تقویٰ زیادہ تھا، اس لیے ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں. اور جو لوگ اور ائمہ کے کر رہے ہیں تو ان کے علم ورا کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ کوئی بات قرآن سے حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں. ہم خود نہیں ثابت کر سکتے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے اجتہاد کی، تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. سمجھ جا رہے کہ نہیں؟ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آگ سے بچنا ہے تو یا تقریر کرنی پڑے گی اور یا تحقیق کرنی پڑے گی. تحقیق کر خود محقق بن جا، مجتہد بن جا، ٹھیک. نہیں تو پھر کیا کسی اور کی تقلید کرنی پڑے گی. تو وہ بھی تو یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ بھی تو امام بخاری کی تقلید کرتے نا، ان کی بات مانتے ہیں، تو یہ بھی تو تقلید ہی ہے.
ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قرآن و حدیث سے مسائل ثابت کرتے ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اپنی طرف سے ثابت کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح بھی ہم نہیں مانتے جس طرح کہ عیسائی یہودی مانتے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہیں اپنے مولویوں کو، پیروں کو اور مسیح بن مریم کو کیا بنائے؟ ارباب، کارساز بنائے۔ کہ جو وہ کہتا ہے یہ مانتے ہیں، یعنی شریعت کے خلاف۔ کسی چیز کو حلال کہیں گے حلال مانیں گے، کسی چیز کو حرام کہیں گے حرام مانیں گے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہم اس طرح تقلید تو نہیں کرتے اس طرح وہ کرتے، تو یہاں سے تقلید ثابت ہو رہی۔ فرمایا بالبینات والزبر، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا واضح نشانی کے ساتھ، زبر صحیفوں کے ساتھ۔ زبور زبور کی جمع، زبور کتاب کو کہتے ہیں، کتاب تو مراد یہاں پہ کتاب صحیف ہے۔ فانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں وہ چیز جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آپ کی طرف نصیحت والی چیز اتاری گئی ہے، آپ نے کرنا کیا؟ بیان کرنا ہے لوگوں کو، آپ کی حیثیت مبین کی۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، یا یہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے برائی کی تدبیر کی ہے، یہ امن میں ہوگا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے۔ ان کے پاس آ جائے عذاب جہاں سے ان کے شعور بھی نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے فی تقلبہم، چلتے پھرتے۔ بس یہ ہرانے والے تو نہیں، دیکھتے ہو جا رہے ہوتے ہیں راستے میں، اچانک موت آ جاتی ہے، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے کرنے کے پر ہم قادر ہیں۔ اور خداؤں فی تخوف، یا پکڑ لیں ان کو اللہ تعالیٰ ڈراتے ڈراتے۔ ایک تفسیر تو اس کی کیا ہے؟ ڈراتے ڈراتے۔ کیسے؟ ادھر عذاب نازل کرے، ادھر عذاب نازل ہو جائے، کبھی زلزلہ آ جائے، کبھی کسی کے اوپر چھت گر جائے، کبھی آگ لگ جائے، سمجھ آئے، کبھی آسمانی بجلی گر جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ڈراتے ڈراتے ان کو پکڑو۔ یہ یا ایک تفسیر اس کی ہے او یأخذہم علی تخوف علی تنقص، پکڑ لے اللہ تعالیٰ ان کو گھٹاتے گھٹاتے۔ کبھی کسی رشتہ دار کو مار دیا، کبھی کوئی رشتہ دار مر گیا، کبھی کسی رشتہ دار کو موت دے دے، کبھی کسی رشتہ دار کو موت دے دے، کبھی بیٹے کو موت دے دے، کبھی باپ کو موت دے دے، کبھی بھائی کو موت دے دے، تو بھی خطرے کی گھنٹی ہے کہ موت بالکل پاس پہنچ چکی ہے، بعض اوقات بالکل ساتھ والا مر جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ موت بالکل قریب۔ جبرائیل علیہ السلام ادھر ہی چکر کاٹ رہے ہیں آس پاس، کسی بھی وقت مجھے موت آ سکتی ہے، تو پکڑ لیں ان کو گھٹاتے گھٹاتے۔ تو اس سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء،
کیا انہوں نے نہیں دیکھا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کی طرف یتفیأ الظلال عن الیمین والشمائل، کہ ہر چیز کا سایہ جھکتا ہے، گرتا ہے دائیں طرف بائیں طرف، کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف۔ سایہ زمین پر گرتا ہے کہ نہیں، جھکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تم کتنا تکبر کر لو گے، کتنی اونچائی پہ پہنچ جاؤ گے، کتنے 30 مرخان بن جاؤ، سایہ تو تمہارا زمین پہ گر رہا ہے، سایہ تو تمہارا جھک رہا ہے۔ کیا تکبر ہے تمہارا، کیا بڑھائی ہے تمہاری؟ اپنے سائے کو دیکھو سر، اور تو زمین پر، اور کس کے لیے؟ سجداً للہ، اللہ کے لیے گرتا ہے، اللہ کے لیے جھکتا سجدہ کرتے، اور ہم داخل اس حال میں کہ واضح کرنے والے ہوتے ہیں، اور تم تکبر کرتے ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، جو مخلوق آسمانوں میں اور جو زمین میں وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، کوئی جاندار نہیں، فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، فرشتے تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، ناک نہیں چڑھاتے اور سست بھی نہیں پڑتے۔ سمجھ آ گیا؟ لا يسبقونه بالقول، اللہ سے آگے بات نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ سے ڈرتے اپنے اوپر سے، اور جو ان کو حکم کیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم مت بناؤ معبود دو، انما هو الہ واحد، سوائے اس کے معبود ایک ہے، بس مجھ سے ڈرتے رہو، معبود ایک ہے، دو نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے سوا کہ اور معبود ہوتا، خدا ہوتا، تو زمین اور آسمان دونوں میں فساد آتا، دونوں خراب ہو جاتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور ہمیشہ کے لیے دین بھی اسی کا ہے، ہمیشہ کے لیے دین بھی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہمیشہ کے لیے رہنا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو دین بھی ہمیشہ اسی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کسی اور کو، آخرت میں کسی اور کو، دنیا میں دین بتوں کا ہو، آخرت میں اللہ کا ہو، یا جب ہم کسی عذاب میں مبتلا ہو جائے پھر تو اللہ کا دین ہو، اور جب عذاب سے میں چھٹکارا مل جائے پھر کسی اور کا دین ہو، پھر کسی اور کو پکار ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ افغیر اللہ تتقون، کہ اللہ کے سوا کسی اور سے تم ڈرتے ہو، اور سے ڈرتے ہو۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون، فرماتے جو بھی نعمت ہے تمہارے پاس وہ اللہ کی طرف سے،
پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تکلیف کے وقت تو پھر دین اللہ کا ہی ہوتا ہے. تکلیف سے چھٹکارا مل جائے پھر کسی اور کے لیے ہو جاتا ہے. تو یہ دوغلا پلی سے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ جی. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. فرماتا ہے کہ جب وہ تم سے تکلیف ہٹاتا ہے تو پھر ایک فریق تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانے لگتا ہے. تکلیف کے بعد شریک نہیں بناتا، خالص اللہ کو پکارتا ہے. پھر تکلیف کے بعد پھر شرک کرنے لگتا ہے. یکفروا ما آتینا فتمتعوا فسوف تعلمون، تاکہ وہ انکار کرے اس چیز کا جو ہم نے ان کو دی ہے. فتمتعوا، بس تم فائدہ اٹھاؤ. فسوف تعلمون، بس ان قریب تم کیا کر لو گے؟ جان لو گے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ.